کالریج پر ہم گفتگو پہلے بھی کر چکے ہیں اور آج اس سلسلے میں اختتامی لیکچر کے طور پر ان سوالات کو زیر بحث لاتے ہیں جو امتحان میں بالعموم پوچھ لیے جاتے ہیں۔ شیکسپیئر کی کتاب بایوگرافیا لٹریریا، جسے ہم اردو میں ادبی سوانح کہیں گے، جن مباحث پر مشتمل ہے اس پر ہم گفتگو پہلے کر چکے ہیں، لیکن آج ہم ان مباحث کو آموختہ کریں گے، دوبارہ سے دیکھیں گے۔ شیکسپیئر نے 1815 میں ورڈزورتھ کو لکھا کہ وہ اپنی نظموں کا ایک دیباچہ لکھ رہے ہیں اور اس دیباچے میں ورڈزورتھ کی نظموں پر بھی تنقید ہوگی، اور چند ماہ بعد لکھا کہ اسے میں نے پھیلا دیا ہے، اب وہ ایک پوری کتاب کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ 1817 میں بایوگرافیا لٹریریا چھپ گئی اور یہ پھیلتی چلی گئی، اس وقت کے حساب سے 3 جلدوں میں۔ اب اس میں کیا مباحث ہیں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں، اور ایک چیز یہ بھی ہم جان لیں کہ شیکسپیئر ڈیونشائر میں پیدا ہوا تو اس کے والد ایک چرچ میں بھی ملازم تھے اور ٹیچر بھی تھے، اور بڑے سخت گیر تھے۔ وہ انہیں پڑھانا چاہتے تھے، لیکن شیکسپیئر نے جب پڑھنا شروع کیا تو اپنے مطالعے کو انہوں نے پھیلایا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ ایک کتاب لے کر گھر سے نکلے اور انہیں دیر ہو گئی، تو اس ڈر سے کہ میں اگر اب رات گئے گھر واپس آؤں گا تو میرا والد مجھے مارے گا، میری پٹائی کرے گا، وہ گھر نہیں گیا، اور سخت سردیوں میں اس نے وہ کتاب پڑھنے کے لالچ میں گھر سے باہر ایک باغ میں گزار دی۔ کہتے ہیں اس سے اس کے لیے جوڑوں کا پرابلم پیدا ہوا جو زندگی بھر اس کے ساتھ رہا، اور پھر اسی کے جو پین اور درد وغیرہ تھا اس کے علاج کے لیے اس نے اوپیم یا افیون کھانا شروع کیا، تو پھر وہ اس نشے پر لگ گیا، اور اس نشے نے اس کے لیے بہت سے مسائل پیدا کیے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی طبیعت میں، مزاج میں جو غیر یقینی کیفیت تھی اور غیر مستقل مزاجی تھی، اس کا اثر بایوگرافیا لٹریریا پر بھی پڑا کہ کالریج گفتگو کرتے ہوئے پھر اور موضوع کی طرف نکل جاتا ہے، نتیجتاً یہ منظم اور مربوط انداز کی بجائے یہ متفرق موضوعات کا ایک مجموعہ بن گیا ہے۔ خود کالج کہتا ہے کہ یہ
متفرق اور منتشر اوراق کا مجموعہ ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سینٹسبری جو انگریزی تنقید کی تاریخ کا مصنف بھی ہے، اس نے عالمی ادب کی چھان پھٹک کر کے آخر پر یہ کہا کہ اب 3 نقاد ہیں، کالریج اور لانگجائنس کے بعد تیسرا اہم نقاد FT کالریج ہے۔ یعنی اس سے آپ کالریج کی اہمیت جان سکتے ہیں کہ وہ رومانی تنقید کا فلسفی ہے۔ اس نے رومانوی تنقید و تحریک کے لیے آئیڈیاز دیے ہیں، فلسفی دی ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ امتحانات میں بالعموم شیکسپیئر کی تنقید پر کس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ عمومی طور پر ایک سوال یہ ہوتا ہے، شیکسپیئر کے نزدیک بڑی شاعری کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے۔ ایک سوال جو بار بار پوچھا جاتا ہے، متخیلہ کے حوالے سے کالریج کے تصورات پر بحث کریں۔ پھر ایک اور سوال کہ کالریج نے متصورہ اور متخیلہ کے فرق پر جو گفتگو کی ہے اسے زیر بحث لائے، یا شاعری کی ماہیت اور حقیقت پر جو فلسفیانہ تصورات دیے ہیں ان کی وضاحت کریں۔ یہ ہیں 3 سوالات۔ پہلا سوال، کالریج کے نزدیک بڑے ادب، بڑی شاعری کی خصوصیات کیا ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ بڑی شاعری 4 خصوصیات کی حامل ہوتی ہے۔ پہلی خصوصیت جو شاعری کے لیے وہ لازم ہے وہ ہے شیرینی بیان۔ یہ پہلی خصوصیت ہے، فن کو شیریں ہونا چاہیے، شاعری کو شیرینی کی صفت سے موصوف ہونا چاہیے۔ دوسری خصوصیت وہ کہتا ہے، شاعری کو، فن کو جس میں ڈرامہ بھی شامل ہے، غیر ذاتی ہونا چاہیے۔ اب جب وہ غیر ذاتی کی اصطلاح استعمال کرتا ہے تو اگرچہ وہ رومانیت کا علم بردار ہے، مگر اس نے یہ بات کہہ کر اپنے آپ کو کلاسیکیت کے قریب بھی کیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی بنے بنائے سانچوں کا قائل نہیں، وہ تنقید میں اپنے تصورات پیش کرتا ہے۔ پھر تیسری خصوصیت جو شاعری ڈرامہ ادب کے لیے وہ لازم قرار دیتا ہے وہ ہے فکری گہرائی، فلسفیانہ گہرائی۔ اور چوتھی صفت اس کے نزدیک فن وحدت آفرینی ہے، وحدت آفرینی، یہ وہ لازم قرار دیتا ہے شعر و ادب اور ڈرامہ کے لیے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاعری میں، فن میں، ڈرامے میں، فکشن میں بھی وہ یہ خصوصیات دیکھتا ہے کہ بیان کی شیرینی، فن کا غیر ذاتی ہونا، فکر و فن
فکر اور فلسفے کی گہرائی ہونی چاہیے، اور چوتھی چیز وحدت آفرینی۔ یہ چار خصوصیات اخذ کی گئی ہیں، وہ اس ترتیب سے نہیں بیان کرتا، وہ تو پوری کتاب میں اپنے موضوعات پھیلا دیتا ہے، لیکن محققین اور ناقدین نے اس کی کتاب ادبی سوانح بایوگرافیاں لٹریریا کا گہرا مطالعہ کیا، تو پھر چیزیں اس میں انہوں نے کلیکٹ کی، اور جب کلیکٹ کی تو پھر اس کی درجہ بندی بھی کی۔ ایک درجہ بندی یہی کہ کالریج کے نزدیک فن کی کیا خصوصیات ہیں، تو فن کی، شاعری کی، ڈرامہ کی، نظم کی چار خصوصیات۔ پھر فنی حوالے سے اس کی اہم بحث جو ہے وہ متصورہ اور متخیلہ کی بحث ہے، اور اگر ایک ٹاپک الگ کے فن کی ماہیت اور حقیقت کے بارے میں اس کے تصورات کیا ہیں، اس طرح تین میجر سوالات ہمارے سامنے آ گئے، فن کی، شاعری کی، ڈرامے کی کیا خصوصیات ہیں؟ چار خصوصیات۔ اس کے علاوہ کالریج بڑی بحث کرتا ہے متخیلہ اور متصورہ پر اور ان کے فرق پر، اور پھر ایک مجموعی جو بحث ہے فن کی ماہیت اور حقیقت کے متعلق جو تصورات وہ دیتا ہے۔ اب آئیے ہم چیزوں کو، اگرچہ شیکسپیئر پر گزشتہ لیکچر میں بھی ہم کافی کچھ بیان کر چکے ہیں، لیکن اب ہم اس انداز سے بیان کریں کہ اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کسی انٹرویو میں، کسی امتحان میں، کہ یہ بتائیں کہ کالریج کے نزدیک شاعری میں، ڈرامے میں کیا خوبیاں ضروری ہیں، تو آپ بتا سکیں کہ چار خوبیاں بڑی بنیادی ہیں، بہت بنیادی ہیں، جو کالریج گفتگو کرتا ہے، اور پہلی چیز ہے شیرینی بیان۔ اب اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے، شیرینی کیا ہے؟ کالریج کہتا ہے کہ فن ہمیں متاثر کرتا ہے، اور جب وہ متاثر کرتا ہے تو اس کے اندر ایک خوبی ہوتی ہے، اور وہ خوبی ہے اس کا ترنم اور غنائیت۔ یہ غور سے سن لیں کہ جب ہم شاعری پڑھتے ہیں تو شاعری پڑھتے ہوئے ہم متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، ہم لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ کس چیز سے؟ اس کی غنائیت سے، اس کی موسیقی سے، کہ موسیقی، غنائیت، یا اگر عربی حوالے سے، عروض کے حوالے سے ہم کہیں تو وزن ہے، شعری وزن، شعری آہنگ، شعری موسیقی، وہ جادوئی صفت ہے جو ہمیں اپنی گرفت میں لے لیتی ہے، اور ہم شاعری کی اس مخصوص کیفیت سے ہم آہنگ ہوتے ہیں جو اس کی موسیقیت سے، وزن سے، آہنگ سے پیدا ہوتی ہے۔ گویا وہ کہتا ہے کہ شاعری یہ نہیں کہ محض پڑھ لی یا سن لی، اس کی اثر آفرینی میں اہم چیز اس کی غنائیت اور موسیقیت ہے، اور یہ غنائیت اور موسیقیت شعری وزن سے آ رہی ہوتی ہے، کہ ایک آہنگ ہے کہ شاعری گا کر پڑھی جانے والی اور سنائی جانے والی چیز۔ دوسری چیز ہے فن کا غیر ذاتی ہونا، شاعری ہے یا ڈرامہ ہے، یہاں وہ جو رومانویت کے بنیادی تصورات ہیں ان سے ہٹ جاتا ہے۔ رومانیت تو کہتی ہے فن
داخلی کیفیات کا جذبہ و احساس کی پیشکش کرنا، مگر کالرج کہتا ہے نہیں، یہاں وہ عام رومانی تصور سے بالکل ہٹ جاتا ہے اور ایک بات کہتا ہے کہ شاعری دوسرے لوگوں کو کیوں متاثر کرے۔ شاعر اپنی ایک کیفیت اس پر طاری ہوئی، اس نے شعر کہہ دیا، سوال یہ ہے کہ دوسرے کیوں متاثر ہوں، دوسرے ایک شاعری کو کیوں پڑھیں؟ تو کالرج کہتا ہے شاعری ادب دوسروں کو متاثر تب کر سکتی ہے جب وہ شاعر کی ذاتی روداد نہ ہو۔ شاعر اپنی بات کہتے تو ہمیں کیا دلچسپی ہے، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ ہماری کیا بات کہی گئی ہے۔ ہم جو شاعری ادب پڑھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں ہمیں کیا چیز امپریس کر رہی ہے۔ تو یہاں وہ کہتا ہے فن کسی شاعر کے جذبہ و احساس کا نام نہیں، اس کی ذاتی روداد نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے شاعری میں، ادب میں تشبیہ، استعارہ اور یہ علامت کے پردے میں شاعر اپنی بات کہتا اپنی بات ہے، لیکن اپنی بات وہ کہہ رہا ہے فن کے پردے میں۔ فن کے پردے کے حوالے سے غالب کا بھی ایک شعر سن لیں، لکھ لیں۔ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر۔ بادہ و ساغر کے لفظ آئیں گے تو مشاہدہ حق کی گفتگو پر لطف۔ مقصد ہے ناز و غمزہ والے گفتگو میں کام، مقصد ہے ناز و غمزہ والے گفتگو میں کام، بنتا نہیں ہے دشنا و خنجر کہے بغیر۔ گویا شاعر اگر اپنے محبوب کے ناز و غمزہ کو بیان کر رہا ہے تو بات پر لطف نہیں ہوگی، وہ تب ہوگی جب دشنا و خنجر کے استعارے لائے جائیں، اور یہ استعارے عام آدمی کی تفہیم کے لیے مشترک چیزیں بن جاتے ہیں۔ جب اللہ کی گفتگو بادہ و ساغر کے پیرائے میں ہوگی تو پر لطف ہوگی، محبوب کا بیان دشنا و خنجر کے حوالے سے ہوگا تو بات بنے گی، پر لطف ہوگی، پر اثر ہوگی اور دوسروں کے لیے متاثر ہوں گے۔ لہذا وہ کہتا ہے کہ فن ذاتی ہوتے ہوئے بھی پیشکش میں غیر ذاتی ہو جاتا ہے، عمومی ہو جاتا ہے، ہر شخص کے لیے پر اثر ہو جاتا ہے۔ اب تیسری چیز وہ کہتا ہے فلسفیانہ گہرائی۔ یہ تیسری خصوصیت ہے شاعری، ادب، ڈرامہ، فکشن، ناول سبھی کے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم سرسری باتیں پڑھیں گے تو ادب دیر پا نہیں ہوگا۔ ادب کو دیر پائی جو چیز عطا کرتی ہے وہ اس کا گہرا فلسفیانہ تفکر ہے۔ اگر فلسفیانہ اعلیٰ افکار و خیالات نہیں ہیں تو فن کی عمر محدود ہو جاتی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں شاعر کا کام یہ نہیں ہے کہ فلسفے کو نظم کرنا شروع کر دے، نہیں، فلسفہ نظم نہیں کرنا، فلسفیانہ انداز میں سوچنا ہے، محسوسات کا بیان فلسفیانہ ہو۔ شاعر خود یہ نہ کرے کہ کسی فلسفے کی کتاب کو اٹھائے اور اس کو شاعری کا وزن کا لباس پہنا دے اور کہے کہ یہ بڑی شاعری، وہ قسم بڑی شاعری۔ بڑی شاعری وہ ہے جو
فن میں شاعر کے فکر و احساس کی ترجمانی کر رہی ہے. شاعر سوچ رہا ہے، غور کر رہا ہے، اور پھر جب غور کرتا ہے تو شاعر کے احساسات کیسے ہوتے ہیں کہ دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا. یہ شاعر جو ہے وہ سوچ رہا ہے اور اپنے دوست اور محبوب کے رخصت ہونے کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے کہ دم لیا، ایک قیامت تو تھی لیکن اس نے ابھی دم نہیں لیا تھا کہ پھر تیرا وقت سفر یاد آیا، پھر تمہارا بچھڑ جانا اور آمادہ سفر ہونا ہم پر ایک قیامت کی کیفیت. یہ احساس ہو رہا ہے کہ شاعر کتنا ڈیپلی، گہرے انداز میں چیزوں پر غور کر رہا ہے اور گہرے انداز میں ہم تک اپنے افکار و تصورات کا بیان کر رہا ہے. یا ایک غالب کا شعر ہے کہ بوئے گل نالے دل دودھ چراغ محفل، بوئے گل نالے دل دودھ چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا. اب ذرا غور کریں کہ شاعر کی ایک بات سمجھیں کہ شاعر اپنے محسوسات کے لیے تصاویر بنا رہا ہے. وہ جو کچھ اس کے دل پر گزر رہی ہے اسے رقم کرتے ہوئے وہ سوچ رہا ہے. کیا؟ بوئے گل، پھول کی خوشبو، بوئے گل نالے دل، دل سے اٹھنے والی آہو فغاں، بوئے گل نالے دل دودھ چراغ محفل، جو شمع جل رہی تھی اس کا دھواں، پھول کی خوشبو، دل سے نکلنے والی آہ اور چراغ کا دھواں، اپنی حیثیت کھو بیٹھا، بکھر گیا. جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا، کہ محبوب کی محفل سے جو اٹھا تو اس کی خوشیاں چھن گئی، اس کی شخصیت بکھر گئی. یہ بکھر جانے کی جو کیفیت ہے اس کے لیے اس نے 3 تصاویر ہمارے سامنے رکھ دی ہیں کہ پھول کی خوشبو جب بکھرتی ہے تو پھر اکٹھا نہیں ہو سکتے. دل سے جو آہ نکل گئی اسے دوبارہ مجتمع نہیں کیا جا سکتا. دودھ، دھواں، چراغ کا دھواں ہمیں نظر آتا ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ اپنا وجود کھو دیتا ہے. اور اسی طرح شاعر محسوس کر رہا ہے کہ محبوب سے جدائی کی کیفیت کیا ہوتی ہے. تو یہ سوچنے کا انداز، فلسفیانہ تفکر ہے، گہرائی ہے. تو شاعری دیر پا دیر تک زندہ رہنے والی خصوصیات کی حامل ہوگی. اور پھر ہے وحدت آفرینی. وہ کہتا ہے کہ شاعری اگر شاعری ہے، بڑی شاعری ہے، تو اس میں تضادات ایک وحدت میں ڈھل جاتے ہیں. اب یہ اس کے تصورات، متصورہ اور امیجینیشن کے تصورات کی بحث کو بھی اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں. وہ کہتا ہے ہمارے ذہن کی 2 خوبیاں، خصوصیات یا 2 صلاحیتیں. ایک کا نام ہے فینسی، FANCY، جسے ہم اردو میں متصورہ کہتے ہیں. دوسرا ہے امیجینیشن، جسے متخیلہ کہتے ہیں. وہ کہتا ہے شاعری یا بڑا ادب تضادات کی تطبیق کر کے ایک وحدت میں ڈال دیتا ہے. اگر تضادات وحدت میں نہ ڈھلیں تو بڑا فن پارہ وجود
پھر وہ اس کی وضاحت کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر ایک بیکر میں گلاس میں آپ ریت پتھر ڈالیں اور اسے دیر تک حل کرتے رہیں گے تو ریت الگ رہے گی، کنکریاں الگ رہیں گی، وہ اکٹھے نہیں ہوں گے، وہ اپنا اپنا وجود الگ رکھیں گے. وہ کہتے ہیں در حقیقت یہ کیفیت فینسی کی ہے، متصورہ کی ہے کہ ہم جو چیز تجربہ و مشاہدہ کرتے ہیں وہ متصورہ میں ڈھلتی ہیں، متصورہ انہیں متفرق چیزوں کو اکٹھا کر دیتی ہیں مگر انہیں وحدت میں نہیں ڈالتی. ایک یاداشت ہے، پتھر ہے، چونا ہے، لکڑی ہے، مختلف چیزیں ہیں جو اکٹھی تو ہوتی ہیں مگر اپنا وجود الگ الگ برقرار رکھتی ہیں. لہذا وہ کہتا ہے بڑی شاعری، بڑا ڈرامہ، بڑا فنپارہ تضادات کی تطبیق کرتا ہے، اسے ایک وحدت میں ڈھال دیتا ہے کہ جسے الگ نہیں کیا جا سکتا اور ایک نئی چیز بن گئی. پھر وہ کہتا ہے ذرا غور کریں کہ جب ہم ایک گلاس پانی میں چینی مکس کریں تو تھوڑی دیر بعد چینی اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے، اسے الگ نہیں کیا جا سکتا. تھوڑا سا رنگ ڈالیں، آپ نے اس میں روح افزا یا جام شیرین ڈالا یا مینگو کا جوس ڈالا جو شروع میں الگ ہوتا ہے مگر وہ جب مکس ہوتا ہے اپنا وجود کو بیٹھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ امیجینیشن کا کام یہ ہے، وہ تضادات کو ایک وحدت میں ڈھال دیتی ہے اور وحدت میں ڈھالنے کے بعد ایک نئی چیز وجود میں آ جاتی ہے جسے کالریج فن پارہ کہتا ہے. وہ کہتا ہے فن پارہ کیا ہے کہ شاعر نے، لوگوں نے ایک چیز دیکھی، پرندے اڑ رہے، پھر دیکھا کہ گھوڑا دوڑ رہا ہے. اب شاعر نے سوچا اور اس کے ذہن میں، اس کی امیجینیشن میں اڑنے والا گھوڑا، پروں والا گھوڑا بن گیا. وہ کہتا ہے پرندوں کے پر اور گھوڑے کی ساخت ایک نئی وحدت میں ڈھلی تو اڑنے والا گھوڑا بن گیا. یہ کیفیت جو ہے یہ تضادات کی تطبیق ہے. تضادات اپنا وجود کھو کر ایک نئے سانچے میں ڈل گئے. اب جب غالب تصاویر بناتا ہے تو الگ الگ اجزاء جب مجتمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک نئی تصویر میں ڈھل جاتے ہیں. ایک مصور کیا کرتا ہے، وہ برش سے ایک سمندر بناتا ہے، اس کے ساتھ پھر ایک بڑا صحرا بناتا ہے، پھر پہاڑ ہے، پہاڑوں میں وہ باغ اگا دیتا ہے، پرندے چہچہا رہے ہیں. اب ذرا غور کریں، عام زندگی میں یہ ساری چیزیں ہیں، اکٹھی نہیں ہوتی ہیں. اگر کہیں دریا ہے، کہیں سمندر ہے تو اس کے ساتھ پہاڑ نہیں ہے، اگر پہاڑ ہے تو صحرا نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں تو باغات نہیں ہیں. اگر یہ ہیں تو متنوع وہ قلم و پرندے نہیں ہیں. مگر مصور کی امیجینیشن ایک ایسی تصویر بناتی ہے جس میں یہ ساری چیزیں ایک وحدت میں، ایک تصویر میں ڈھل جاتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ بڑا فن وحدت آفرین ہوتا ہے، وہ تضادات کو حل کر کے ایک نئی چیز بنا دیتا ہے، نئی تصویر بنا دیتا ہے. اور بڑی شاعری کا ہر شعر، نظم کا ہر شعر ایک تصویر ہے جس میں ہم کھو جاتے ہیں اس کے شعر میں. یہ تو ہے فن کی. وہ پھر فن کی مقصدیت و ماہیت پر جب غور کرتا ہے
یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ فن کا مقصد کیا ہے؟ کالویز کے نزدیک شعر و ادب کا کوئی مقصد ہے؟ ہم شاعری کیوں پڑھیں؟ ہم ناول افسانہ ڈرامہ کیوں پڑھیں؟ تو کالویز کہتا ہے نہیں، فن کا ایک مقصد ہے، کیا؟ مسرت آفرینی۔ ہم شاعری سے مسرت حاصل کرتے ہیں، ایک نظم پارا پڑھتے ہوئے اس کے تخیل کی بو کالمونی میں کھو جاتے ہیں۔ ہم کچھ دیر کے لیے اپنے ارد گرد کی دنیا سے منقطع ہو کر اس تخیلات کی دنیا میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں وہ چیزیں بھی ہمیں سچ معلوم ہو رہی ہوتی ہیں، حقیقی معلوم ہو رہی ہوتی ہیں، جو حقیقی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں یہ شاعر کے امیجینیشن کا کمال ہے کہ وہ ایک حسن پارا تشکیل دیتا ہے، اس کی شکل بناتی ہے، جس کے سحر میں ہم ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے شاعری ادب کا مقصد کیا ہے؟ مسرت آفرینی۔ اگر شاعری مسرت فراہم نہیں کرتی، ہمیں اپنے سحر میں جکڑ نہیں دیتی، تو وہ بطور فن ناکام ہے۔ گویا وہ کہتا ہے جب ہم کوئی حسن پارا دیکھتے ہیں، ایک نظم پڑھتے ہیں، غزل کا کوئی شعر پڑھتے ہیں، تو وہ تخلیق حسن ہے اور ہمیں اپنے سبل میں جگڑ لیتی ہے، باندھ لیتی ہے وہ تصویر۔ گویا حسن مسرت آفرین ہے اور شاعر مسرت آفرینی کرتا ہے اور ہمیں کھو دیتا ہے، اپنے سحر میں ڈبو دیتا ہے، اور ہم دنیا سے کٹ کر وہ چیزیں جو حقیقی نہیں بھی ہوتی، ہمیں حقیقی لگ رہی ہوتی ہیں، ہم مان رہے ہوتے ہیں، اور جب ایسا کرتے ہیں تو یہ ایک بہجت آفرین کیفیت ہے۔ حسن کی بہجت مسرت آفرینی ہی اس کا مقصد ہے۔ فن کا مقصد یہی ہے کہ وہ ہمیں فوری امیجیٹ پلیئر، فوری مسرت بخش دے۔ تھینک یو۔